اس پروگرام کی توسط سے میں آپ کو یہ بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال جامعہ تعلیم القرآن کے اندر ماشاءاللہ 5 بچیوں نے شعبہ حفظ میں حفظ قرآن مجید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 بچیوں کو دین کا علم بھی حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ محترم شیخ جو ہمارے اندر موجود ہیں ان کو اسی موضوع کے اوپر کہ علم کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس موضوع پر میں کلام کرنے کے لیے محترم فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ مسعود قاسم صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے قلب و ذہان کو منور فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر مسعود قاسم صاحب۔ ان الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی ہی، اس کے تلاوت کے حق کی طرح حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ اسٹیج پر موجود شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالشکور کاظم صاحب، علماء کرام، قراء حضرات اور سامعین محترم، اور بالخصوص میری معززات مستورات مائیں بہنیں بیٹیاں، روئے زمین پر سب سے بہترین کتاب یہ قرآن کریم، جس کو پڑھنے کے لیے، جس کی تلاوت سننے کے لیے، جس کے بارے میں تذکرہ سننے کے لیے، مذاکرہ سننے کے لیے، درس سننے کے لیے آپ احباب اور خواتین جمع ہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص میری معززات مستورات جن کے لیے یہ پروگرام سجایا گیا ہے، وہ اس قرآن کو پڑھ کر، اسے سن کر اور اس کے دروس کو، نصیحتوں کو سن کر خود بھی اور گھر میں جا کر بھی ان باتوں کو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، فیملی ممبرز کو یہ باتیں سمجھائیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم
کہ جب بھی کچھ لوگ قرآن کی مجلس لگاتے ہیں، دین کی مجلس لگاتے ہیں اور شریعت کی، دین کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے مابین اس کے درس و تدریس کے حوالے سے بیٹھتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین اس مجلس کا تذکرہ وہاں پہ کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو لہذا خوش بختی ہم سب کی ہے کہ ہم اس مجلس کا حصہ ہیں کہ جس میں قرآن کی گفتگو ہو رہی ہے، جس میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گفتگو ہوگی۔ تو یہ قرآن کریم جس کی تلاوت آپ احباب نے بھی اور میری ماؤں بہنوں نے بھی سماعت فرمائی ہے، اور خوشی ہوئی کہ اس ادارہ میں جہاں پہ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے تعلیم کا اہتمام ہے، تو یہ وہ تعلیم کا سلسلہ ہے جو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وحی کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ پر جب پہلی 5 آیات اتری ہیں سورہ علق کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا ماجرا گھر جا کے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ انہوں نے یہ بات ساری سنی اور وہ پورا واقعہ، اس کے پیچھے سارا پہلی وحی کے حوالے سے ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، وہ اپنی جگہ پہ معروف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا یہ قرآن، اس کا پہلا مرحلہ تلاوت قرآن کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھاتے، اور حضرت جبرائیل آپ کو اللہ رب العالمین سے وحی لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھتے، آپ قرآن کو سنتے، اور اسی طرح ہی اس کی تلاوت اپنے صحابہ کرام کے سامنے کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس تلاوت قرآن کا تذکرہ اس انداز سے بھی کیا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ ہم عنقریب آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس قرآن کو آپ تک پہنچانے والے بھی ہم ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مت کیجئے، ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا بھی اور اس کا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج الحمدللہ اس کی گواہی یہ مدرسہ بھی دے رہا ہے، ان گواہوں میں شامل ہے جہاں پہ 20 بچیوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اس سے پہلے بھی کیا، آج بھی چند بچیوں نے حفظ کیا، اور الحمدللہ یہ حاملین اور حاملات قرآن میں ان بچیوں کا بھی حصہ ڈل گیا ہے، اور یہ ان میں شامل ہو گئی جنہوں نے قرآن کے تحفظ کا ذمہ لیا ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جس علم کی بنیاد جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی صورت میں رکھی گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو پھر آگے لوگوں کو تعلیم دی، صرف پڑھ کے ہی نہیں سنایا، ان کی آگے تعلیم کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی،
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر قبلہ کے وقت یہ دعا کی تھی، اللہ اس علاقے میں ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں یہ کتاب آ کر سکھائے بھی، اس قرآن کی تعلیم بھی دے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نازل شدہ قرآن کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ وہ بیان کی کہ میں نے یہ قرآن نازل کس طرح کیا ہے، اور پھر میرا نبی اس کی تعلیم کیسے دیتا ہے۔ آپ یہ قرآن کی آیت سنیے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ قرآن ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بمہلت اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ کو اسی طرح ہی ان لوگوں کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے مہلت کے ساتھ، وقفے کے ساتھ ان لوگوں کو سنائیں، ان لوگوں کو پڑھائیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ قرآن پڑھایا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس قرآن کے حفظ کرنے والوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عثمان بن عفان بھی تھے، ابی بن کعب بھی تھے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا ہے، اور قرآن سن کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد کیا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم جس طرح ماشاءاللہ آپ نے اس مدرسہ میں ان بچیوں کا ابھی آخری سبق سنا ہے، اس قرآن کی تلاوت اور تعلیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین تک بھی پھیلایا، اور سب سے پہلے اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن ان کو بھی اس کا حافظ بنایا۔ وہ کیسے بنایا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس کو حفظ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ قرآن اسی طرح ہی سنایا ہے جس طرح آج ایک شاگرد اپنے استاد کو قرآن سناتا ہے۔ ان شاگردوں نے، ان ازواج مطہرات نے اور دیگر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سنایا ہے، اور اس طرح قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیم، یہ دنیا کی مقدس ترین تعلیم۔ اور پھر صحابی کس طرح بیان کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، تین صحابہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرئہم العشر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو 10 آیتیں سناتے تھے، پڑھاتے تھے۔ کان یقرئہم العشر لا یجاوزونہا، ان 10 آیتوں سے آپ زیادہ نہیں کرتے تھے۔ کب تک؟ جب تک وہ 10 آیتیں سنا نہیں دیتے تھے، 10 آیتیں سناتے، اور حتی یعلموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لیتے کہ ان لوگوں نے اس کو یاد کتنا کیا ہے اور اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ جب تک یہ جان نہیں لیتے تھے اگلا سبق بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس طرح سبق دیتے تھے۔ اور آج وہی مظہر آج ہمارے دینی مدارس میں ایک استاد، ایک قاری، ایک معلم، ایک قاریہ، ایک استاذہ، ایک معلمہ اسی طرح ہی اس قرآن کو پڑھا کر
اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ قرآن اسی طرح ہی پڑھاتی ہیں اور اسی طرح ہی یاد کرواتی ہیں۔ اور پھر قرآن کا تیسرا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام کا آگے لوگوں کو سکھانا۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جو جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ دوسرا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور تیسرے مرحلے میں ان صحابہ نے آگے لوگوں کو قرآن سکھایا۔ وہ کیسے سکھایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابو اسحاق کے واسطے سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام نے کس طرح لوگوں کو قرآن سکھایا ہے۔ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح قرآن نازل ہوا آپ نے صحابہ کو سکھایا، آپ کے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے آپ کے صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن کریم کو سکھانے کے لیے مدینہ منورہ میں آئے، اور پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام یہ قرآن سکھانے کے لیے مدینہ منورہ میں آئے، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علماء میں، ان قراء کی صف میں شامل ہوئے فتح مکہ کے بعد، جنہوں نے قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے، سکھانے کے حوالے سے لوگوں کے لیے ایک عام مجلس قائم کر دی کہ لوگ ان کے پاس آتے اور قرآن سیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں، علامہ مغل طائی لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے جب بیعت عقبہ اولیٰ میں حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں قرآن سکھانے کے لیے تشریف لائے معلم بن کر، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس صحابی کو مدینہ منورہ کے گھر میں دار القراء کے نام سے اس گھر کو یاد کیا جاتا تھا جس میں حضرت مصعب بن عمیر قرآن لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر وہ پہلے صحابی ہیں جن کو المقری کا خطاب دیا گیا صحابہ کرام کی طرف سے۔ وہ قرآن پڑھانے والے تھے، وہ قرآن کی تعلیم دینے والے تھے، اور واقعتاً یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے سب سے اشرف ترین لوگ، سب سے معزز لوگ یہ حاملین قرآن ہیں، یہ قرآن کو اٹھانے والے، یہ قرآن کو محفوظ کرنے والے، یہ مرد ہوں، یہ خواتین ہوں، یہ بوڑھے ہوں، یہ بچے ہوں، یہ کسی بھی عمر کے ہوں، قرآن جنہوں نے بھی سیکھا ہے وہ ان حاملین قرآن کی صف میں شامل ہو گئے، اور ان کا یہی اعزاز ہے۔ اور قرآن کی تعلیم جہاں پہ مرد دیتے ہیں، خواتین دیتی ہیں، وہیں پہ یہ قرآن کی تعلیم حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے اور ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے، اور یہی قرآن کا سکھانا بعد میں ان کے لیے ایمان لانے کا بھی باعث بنا، اور بعد میں قرآن کو یاد کرنے کا بھی باعث بنا۔ حضرات دی وقار، یہ قرآن کریم وہ کتاب جس کے حوالے سے آپ نے علماء سے، اہل علم سے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، کہ قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، قرآن کی مہارت حاصل کرنے والا یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا، ان فرشتوں میں شامل ہوگا جو اللہ کے معزز فرشتے ہیں، اور جن کو قیامت کے روز ان حافظوں کو، ان قاریوں کو، ان بچیوں کو، قرآن پڑھنے والیوں کو، قرآن حفظ کرنے والیوں کو ان کا مقام اللہ کے ہاں اتنا ہوگا کہ ان کو کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر آیۃ کنت تقرأها، کہ آپ قرآن کو پڑھتے جائیے اور جنت کی منازل طے کرتے جائیے، فإن منزلک آخر آیۃ کنت تقرأها، کیونکہ آپ کی منزل وہیں پہ ہوگی جہاں پہ آپ کی آیتیں ختم ہوں گی، قرآن کی تکمیل ہوگی، اللہ نے جنت پہ وہیں پہ آپ کا مقام لکھ دیا ہے۔
دنیا میں مختلف علوم موجود اور دنیا میں مختلف قسم کے فنون پڑھائے جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا علم، یہ حدیث کا علم، یہ اتنا متبرک علم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کا علم اپنے شاگرد محمد بن عباس فربری کو لکھوا رہے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سیر و اعلام النبلاء میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور وہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھے حدیث لکھوا رہے تھے، فیخاف ملالی، اور میرے اکتاہٹ کا، بیزاری کا انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں میرا شاگرد محمد بن عباس تھک تو نہیں گیا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میں تھکا نہیں ہوں، یہ قرآن کا علم، یہ ہمارے بچے، یہ بچیاں جو صبح سے فجر کے بعد کے بیٹھ کر پھر ظہر کی نماز تک، زور سے پھر عصر تک، اور پھر مغرب سے عشاء تک، اور راتوں کو بھی یہ تصورات میں، یہ خیالات میں آیات قرآنیہ ہی گھومتی ہیں کہ میں نے یہ قرآن صبح اپنے قاری کو، اپنے استاد کو یہ سنانا ہے۔ یہ وہ تصور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد محمد بن عباس کو کہتے ہیں کہ طب نفسک، خوش ہو جاؤ میرے شاگرد، خوش ہو جاؤ، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، آج دنیا میں اہل لہو و لعب، جو دنیا میں شغل مزاج لگانے والے ہیں، لہو و لعب میں کھیلنے والے ہیں، وہ اپنے ان شغلوں میں مصروف ہیں، والتجار في تجاراتهم، اور جو تاجر لوگ ہیں وہ اپنی تجارتوں میں مصروف ہیں، یہ سارے لوگ اپنی اپنی مصروفیتوں میں مصروف ہیں۔ وَأَنْتَ فِي مَعِيَّةِ أَهْلِ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، اور تو خوش ہو جا کہ تو اس معیت میں بیٹھا، اللہ کے نبی کا وہ علم حاصل کر رہا ہے اور ان کے صحابہ کا علم حاصل کر رہا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس پہ اپنا وقت لگایا کرتے تھے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے ایسی ان مجالس میں آ کر، اور ہماری بہنوں کو، خواتین کو ایسی مجالس میں آ کر خوش ہونا چاہیے کہ آج وہ دین کی وہ باتیں سیکھ رہی ہیں، وہ قرآن کا وہ علم سیکھ رہی ہیں، اور حدیث مصطفیٰ کا وہ علم سیکھ رہی ہیں، جو علم میراث ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو میراث ہے انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ کی، اور آج علماء اس علم کے وارث ہیں جو ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اور ان تمام لوگوں کو اس علم سے نواز رہے ہیں جس کی بنیاد اس وحی الہی پہ ہے، کسی دنیاوی کسی چیز پہ نہیں ہے۔ اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں جو اہل قرآن کا فیلڈ ہے، اہل قرآن کا میدان ہے، اہل حدیث کا میدان ہے، حدیث کو سیکھنے والوں کا، پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا میدان ہے۔ اس پہ خوش ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس علم کے لیے چنا ہے، اور سچی بات ہے کہ یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہم سیکھ لیں، ایک حدیث کا علم، ایک حدیث بھی سیکھ لیں، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ میری بھی ذمہ داری، آپ احباب کی بھی ذمہ داری، میری بہنوں کی، ماؤں کی، بچیوں کی ذمہ داری کہ آپ نے ایک بھی چیز سیکھی تو اس کو محفوظ کریں، اس سے منہ نہ موڑیں، اس پر عمل بھی کریں، کوشش کریں کہ جتنا عمل ہو سکتا ہے یہ سارے معاملات عمل پیرا بھی ہوں اور اس سے کہیں منہ نہ موڑے، ورنہ بصورت دیگر ہمیں قرآن کریم کی اس پھٹکار کا شکار ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ کہ جس نے میرے ذکر سے، قرآن سے، دین سے اعراض کیا، قرآن کی ایک آیت پڑھی، ایک آیت سیکھی، ایک سورت پڑھی، اس کو یاد کیا، ترجمہ پڑھا، ایک سپارہ پڑھا، اس کو یاد کیا، ترجمہ پڑھا، کچھ بھی کیا، دین کا کچھ علم سیکھا، یہ اللہ کا ذکر ہے جس کو ہم نے سیکھا ہے،
یہ اللہ کا دین ہے، یہ وحی الہی کا علم ہے، یہ شریعت کا علم ہے جس کو ہم نے سیکھا۔ اس کو سیکھنے کے بعد اگر اعراض کیا، میرا مالک کہتا ہے ان لہو معیشتا ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہوگی، اس کا روزگار تنگ ہوگا، معاشی لحاظ سے تنگی کا شکار ہوگا، مہنگائی کا شکار ہوگا، اور روزانہ ایسی ایسی زبان سے کلمے نکالے گا جس سے اظہار ہوتا ہوگا کہ اس کی معیشت بڑی تنگ ہے، اس کا روزگار بڑا تنگ ہے، اس کے گھر کا گزارا بڑا جو مشکل ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ تو دنیا میں ہوا، اور یہ تو دنیا میں سزا ملی، اس سے منہ موڑنے کی، اس سے اعراض کرنے کی سزا قیامت کے روز بھی ملے گی کہ نحشرہ یوم القیامت اعمی۔ میرا مالک کہتا ہے ہم قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا لم حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، میں تو دنیا میں جب تجارت کرتا تھا اپنا مال بڑی آنکھوں سے ہاتھوں سے گن لیتا تھا، میری آنکھیں آئی سائٹ بڑی بڑی شارپ کام کرتی تھی، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ میں تو ہر معاملہ دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے کرتا تھا، آنکھوں کی بینائی موجود تھی، راستہ بھی دیکھتا تھا، گاڑی بھی چلاتا تھا، دنیا میں سارے معاملات کرتا تھا۔ اور خاتون ہو تو وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے، اس کے تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ میں دنیا میں اپنی کوکنگ بڑی اچھے طریقے سے کرتی تھی، اپنی سلائی کڑھائی بڑے اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ آج وجہ کیا بنی؟ آج سبب کیا بنا کہ میرے مالک تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میرا مالک کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میرا قرآن تیرے پاس آیا، میرے نبی کی حدیث تیرے پاس آئی، قرآن کا ترجمہ تو نے پڑھا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کا ذکر تیرے پاس سارا کچھ آیا، تو نے اس کو محفوظ کیا، تو نے اسے سنا، علماء سے سنا، اہل علم سے سنا، قراء سے سبق سنا، اساتذہ سے سبق سنا، جمعہ کے خطبے سنے، علماء کی عالمات کی تقاریر کو سنا، سارا کچھ سننے کے باوجود نصیحت تیرے پاس موجود تھی، سارا کچھ تیرے پاس موجود تھا، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، تو اس کو بھول گیا جب تو نے میرے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم تجھے بھی بلا رہے ہیں، تجھے اندھا کر کے بھی اٹھائیں گے، دنیا میں بھی بلایا تھا، آج بھی بلا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس عبرتناک انجام سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھیں۔ عزیزان گرامی اور میری بہنوں، ایک حدیث مبارکہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعلیمات جو ہم سیکھتے ہیں، یہ وحی الہی کا علم جو ہمارے کانوں سے ہمارے دل تک پہنچتا ہے اور جس کو ہم اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اس کو مت ہلکا سمجھیے۔ فرمایا یجاء بالرجل یوم القیامہ، کل قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو بھی لایا جائے گا، فتندلق اقدامہ، اور اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، اور وہ جہنم میں اس طرح چکر کاٹے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، اس طرح چکر لگائے گا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور اس کو پوچھیں گے اے فلان الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، ہمیں تو برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا میں تو تمہیں روکتا تھا، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، میں تمہیں برائیوں سے روکا کرتا تھا، وَآتِيهِ، اور خود برائیاں کیا کرتا تھا۔ آج بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کار وہ دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا کہ جہنم میں عبرتناک انجام سے دوچار ہے۔ اور یہاں پہ میری بہنیں علم کے حوالے سے یہ بات ضرور مد نظر رکھیں کہ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یہ چیزیں سیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے فریضہ بھی ہے، اس کو وحی کا علم سمجھ کر اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ قرآن کریم میں اس کا حکم بھی ہے اور دوسری آیت میں اس کو اس انداز میں بھی بتایا گیا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
تم میں سے ایسے لوگ ضرور موجود ہونے چاہیے یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلائیں، لوگوں کو بتائیں یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ آپ مدرسے میں بچے کو بھیجیں گے تو اس کو تربیت ہوگی، یہ مدرسے میں اپنی بچی کو بھیجیں گے تو اخلاقیات بہتر ہوں گی، اپنے بچے کو اپنی بچی کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو گھر سنورے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک شخص اس کا جنت میں مقام بلند کیا جائے گا۔ وہ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ھذا، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوا، میں تو ادھر، میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا۔ تو فرشتے اللہ کی طرف سے کہیں گے باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے دنیا میں تیرے لیے جو استغفار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، جنت میں درجہ وہی اولاد بلند کروائے گی جس کو ہم اس قابل بنائیں گے، جس کو مدرسے میں لائیں گے، مسجد کی صفوں میں لا کے بٹھائیں گے، قرآن کی تعلیم دلائیں گے، مشائخ کے پاس احادیث پڑھوائیں گے، اور قراء اس کو قرآن سکھائیں گے، آداب سکھائیں، اخلاقیات سکھائیں، اس کو یہ دعائیں کرنا سکھائیں، اس کو مقام والدین سکھائیں کہ والدین کا تیرے لیے کردار کیا تھا۔ بچے کے دل میں جب یہ محبت پیدا ہوگی، لگن پیدا ہوگی، میں نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، یقینی بات ہے یہی بچہ، یہی بچی کل والدین اساتذہ کے مرنے کے بعد ان کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا بھی باعث بنے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنا ہے، یہ تعلیم حاصل کرنی ہے اس مقصد کے لیے کہ میں نے اس دین کو آگے پھیلانا ہے، اس دین کو آگے پھیلانا ہے، جتنا ہو سکے آگے پھیلانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑا بہترین ادب بتایا، فرمایا من طلب العلم، جس شخص نے علم حاصل کیا، لیجاری بہ العلماء، تاکہ وہ سمجھے کہ میں علماء کے برابر آ کے بیٹھ جاؤں، میری شہرت ہو جائے، میں بڑا عالم بن جاؤں، او لیباہی بہ السفہاء، اور پھر لیماری بہ السفہاء، بے وقوفوں کے ساتھ، کم علم لوگوں کے ساتھ وہ بحث و تمہیز کرے، ان کے ساتھ جھگڑے، اور تبلیغ کا اس کو کوئی فن نہ آتا ہو کہ دین کی تبلیغ کرنی کیسے ہے۔ ایک بات علماء کی برابری چاہے، دوسرا کام لوگوں کے ساتھ بحث و تمہیز اور جھگڑا چاہے، اور تیسرا کام لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کی توجہ اپنی طرف موڑنا چاہے کہ لوگ کہیں جناب بلے بلے کراتی جناب، بڑا علم تھا، بڑی زبردست تقریر تھی، بڑی پیاری آواز تھی۔ یہ تینوں باتوں میں جس کے ذہن میں بھی علم حاصل کرتے یہ بات آ گئی، رضا الہی نہ رہی، خلوص نہ رہا، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ یہ علم کا ادب ہے کہ علم اس وجہ سے نہیں حاصل کیا جاتا لیمارا بہ العلماء او لیباہا بہ السفہاء، کہ علماء کے ساتھ جھگڑا کیا جائے، بیسا جائے، برابری کی جائے، علم کا فخر کیا جائے، یہ اس وجہ سے علم نہیں حاصل کیا جاتا۔ علم عاجزی سکھاتا ہے، علم اپنے آپ کو نیچے ڈالنا سکھاتا ہے، اور دوسروں کا ادب اور دوسروں کے لیے رواداری کے جذبات سکھاتا ہے، یہ علم سکھاتا ہے۔ اور آپ اکثر اہل علم کو دیکھیں گے کہ دو چار اکٹھے بیٹھے ہوں گے، یہ ان کے اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک شخص سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے وہ دوسرے کی طرف ریفر کر دیتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں، یہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کیا کرتے تھے، اور اس سے یہ عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے،
فخر نہیں آتا، بڑا پن نہیں آتا، یہ ان کے ساری عاجزی آتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے اندر یہ پیدا فرمائے۔ اور آخری بات، کیونکہ یہ دین کا علم ہے، اور یہ دین کا علم ایسا علم ہوتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پتھر کھائے، اس پر پتھر کھائے۔ وہ واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ طائف میں آپ گئے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ وہاں سے واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ کہ اس وقت کو یاد کرو، طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ان سے نا امید ہو کر، اللہ نے آپ کی طرف جنوں کی جماعت کو بھیج دیا، پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پڑے، اتنی مشقتوں کا، صعوبتوں کا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے مشقت برداشت کر کے ہمارے سامنے ایک مثال رکھ دی کہ دنیا میں دین کے لیے صعوبت، مشقت آئے گی، یہ مشقتوں کو جھیلنا یہ انبیاء کا مشن بھی رہا ہے، شیوا بھی رہا ہے، اور ان کی سنت بھی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث 2398 نمبر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد صلبا، کن لوگوں پہ سب سے زیادہ مشقتیں گزری، کن لوگوں پر مصیبتیں، صعوبتیں گزری؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ مشقتیں اگر ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹے ہیں کسی پر، وہ انبیاء کی جماعت تھی جن کو اپنی قوم سے ایسے ایسے بدترین کلمات بھی سننے پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں گے اگر تو اپنے مشن سے باز نہ آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر تو اپنے مشن سے باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کے ویسے ہی سنسار کر دیں گے۔ یہ انبیاء کا مشن ہے۔ آپ نے فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ میری بہنوں، یہ جب دین کی باتیں آپ نے اپنی فیملی میں بتانی ہے، خاندان میں بتانی ہے، تو سورہ نحل کی 125 نمبر آیت، اس کا اصول ذہن میں رکھیے۔ تبلیغ کے 3 اصول بتائے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، الموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر جھگڑا محاکمہ بھی کرنا پڑ جائے علمی اعتبار سے تو علمی لیول ہی اپنا برقرار رکھیے، جھگڑا ہتھوں پائی نہ ہو جائے کہیں پہ۔ یہ عالم دین کی شان نہیں ہوتی۔ ہم علماء انہی انبیاء کے وارث ہیں، انہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ضروری نہیں ہے جہاں پہ تبلیغ کرنے جائیں آگے سے لوگ ہار ڈالیں، مشقتیں بھی پڑ سکتی ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑ سکتی ہیں، طرح طرح کے کلمات بھی سننا پڑ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے بڑا بندہ وارملی ویلکم کیا جائے، آگے سے نعوذ باللہ اللہ رحم کرے انبیاء کی طرح ہمارے اوپر پتھر بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں معاملات ہر طرح سے مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے مشقت انبیاء پر گزری، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج جس کے پاس جتنا دین مضبوط ہے، جتنا دین مضبوط ہے، اشتد بلاؤہ، اس کی مصیبتیں، مصائب اتنے ہی اس کے اوپر سخت پڑیں گے۔ ومن کان فی دینہ رقۃ، اور جس کے دین میں نرمی ہے، دین کا علم کم ہے، عمل کم ہے، یا ہلکا کم ہے، یا تبلیغ کے مواقع کم ملتے ہیں، کچھ بھی ہے، کئی اعتبار سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔
اگر تو دین اللہ نے بڑا علم دیا ہے، مواقع بہت دیے ہیں، بہت کچھ دیا ہے، تو اتنی مشقتیں بھی پڑیں گی. لیکن ان کا نفی دین ہی رقۃ ابتلی علی حسب دین ہی، تو جتنا دین کا علم دولت موجود ہے اس کے مطابق پھر اس کا مشقت اس کے موافق پڑتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس پہ قائم رہا، مشقتیں برداشت کرنے والا رہا، ساری زندگی اپنی مشقتیں برداشت کرنے پہ گزار دینی ہے، جب موت کا وقت آئے گا ان مشقتوں کی وجہ سے اللہ تیرے اوپر کوئی غلطی رہنے ہی نہیں دیں گے، تجھے جنت میں بھیج دیں گے. اللہ کریم دین کے حوالے سے، اس وحی الہی کے علم کے وراثت کے حوالے سے ہمارے اندر بھی اللہ کریم یہ جذبہ پیدا فرمائے. اللہ کریم دین کا عامل بنا دے، باعمل بنا دے، جو سیکھیں اس کو ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اس مدرسے کو اور اس کے جو معاونین ہیں، اس کے اساتذہ ہیں، اللہ کریم سب کو اپنی برکتوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے محترم فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ مسعود قاسم صاحب. بڑے پیارے انداز کے اندر ہمیں قرآن کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بھی بتا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبات کو انہوں نے جو پند و نصائح کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. حقیقت یہی ہے کہ دنیا یہ دارالعمل ہے، اس کے اندر آپ جتنی کوشش کریں گی یا کریں گے وہی آپ کے لیے کل قیامت کے دن توشہ آخرت بنے گا اور نجات کا باعث بنے گا. میں ان کا بہت زیادہ تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے یہ وقت مخصوص کیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور انہیں اسی طرح دین کی تبلیغ آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و طاقت عطا فرمائے، اور اسی انداز میں اچھے طریقے سے یہ قرآن کی تبلیغ آگے پہنچاتے رہیں.